اب یہاں پر ان کو حکم یہ ہے وقولوا حطۃ، یہ حطۃ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ان کی زبان میں کچھ اور الفاظ تھے، یعنی توبہ کرتے ہوئے، زبان سے بولتے ہوئے، دل سے نادم ہونا تو ہے، زبان سے بولتے ہوئے بھی جاؤ۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ جب آدمی توبہ کرے تو دل سے نادم ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، توبہ استغفار کرے۔ اور یہی نہیں، جیسا گناہ ویسی توبہ۔ انہوں نے گناہ کیسا کیا تھا؟ سب کے سامنے کھانے سے انکار، فلاں فلاں چیز پہ اعتراض، یہ وہ، تو سب کے سامنے توبہ گناہ کیا تو سب کے سامنے توبہ بھی کرنا، سارے کے سارے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا گناہ ہوا، اعلانیہ گناہ ہو گیا تو اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی، چھپے ہوئے گناہ ہے تو چھپے ہوئے، اور زبان سے بولنا بھی ہے۔ اچھا بھائی، اب ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، میدان تین میں بھی ہے، اتنی ساری نعمتیں، وہیں پر توبہ کے بارے میں کیوں حکم نہیں آ گیا؟ توبہ کرنے کا حکم یہاں کیوں؟ یہاں توبہ کرتے ہوئے زبان سے بولتے ہوئے جاؤ۔ اس دروازے سے پتہ چلا متبرک جگہوں پر جا کر، مقدس جگہوں پہ جا کر کے توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ متبرک جگہ پہ جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہونے کے اور چانسز بڑھ جائیں گے۔ اور پھر حکم ہے، آگے آیت ہے، نغفر لکم، تمہاری مغفرت کر دو۔ تو پتہ چلا اللہ عز و جل ہر جگہ ہے، لیکن پسند اس کو بھی یہی پسند ہے کہ میرے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاؤ، میری مقدس جگہیں جو ہیں وہاں جا کر مجھ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، تو تمہارے توبہ قبول ہونے کے، تمہاری دعائیں قبول ہونے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے لوگ ہم جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، دہلی میں نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں، سرکار مخدوم شاہ بابا جا رہے ہیں، حج علی شریف جا رہے ہیں، اس لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نیک بندہ، ہم گناہ گار ہیں، اس نیک بندے کے صدقے میں یا اللہ ہماری توبہ قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تکلیفیں دور فرما، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس پر ارے کہاں لکھا ہے، کیوں یہاں وہاں جاتے ہو؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ ڈائریکٹ دینے کا تو خود قرآن میں حکم دے رہا کہ وہاں جا کے توبہ کرو۔ اس پر ہمارا عمل ہے، ڈائریکٹ مانگنے میں منع نہیں کر رہا۔ اس مقام پر اگر ہو تو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ڈائریکٹ اس مقام پر پہنچے گا وہ مانگے گا ہی نہیں، اس کو تو بغیر مانگے ملتا رہے گا، اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو وہاں جانا پڑتا، وہاں جا کر اگر دعا کر رہے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں، اور کاش اللہ وہ مقام نصیب کرے، سب کو پروردگار عطا فرمائے کہ سرکار کے روضے پر پہنچے، وہاں جا کر دعائیں کرتے، وہ تو قرآن سے صاحب اللہ عنہم ظلم انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ تو بولے زندہ سے تب معاذ اللہ رب العالمین ایسے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے ان کے دلوں پر مہر ہو چکی، یہ مانیں گے نہیں، ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ہمارے عقیدے پر قائم رہنا ہے، ہم کو ان کے وسوسوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ مقدس مقامات پر جانا، مزارت جو صحیح اولیاء کرام ہیں ان کے مزارت پر جانا، وہاں جا کر توبہ استغفار کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، ولی کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ بالکل جائز ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ان کو بھی حکم یہی تھا۔ قرآن میں فرمائے کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، رکوع کرتے ہوئے یعنی رکوع کے حالت میں جاؤ، اور اپنی گناہوں کی توبہ کرو، مغفرت چاہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں صاف صاف پتہ چل گیا کہ اللہ عز و جل کو یہی پسند ہے کہ میرے انبیاء کرام، میرے اولیاء کرام، میرے صحابہ، میرے نیک یعنی مقدس بندوں کی نسبت رکھنے والی مقدس جگہوں کی تعظیم کرو۔ یہ اللہ نے قرآن پاک سے ہمیں سکھا دیا ہے، اور پھر ہمارے اولیاء کرام نے کی ایسی تعظیم۔ اللہ اکبر۔ محدثین کرام، امام مالک، کئی گھوڑے تھے، کئی سواریاں تھیں زندگی میں، اور جب آپ نے مدینہ المنورہ میں رہائش اختیار فرمائی کہ میں یہیں رہوں گا، تو اپنے سواریوں کو اپنے احباب میں، خود غالباً امام شافعی کو بھی کچھ گھوڑے یا سواریاں دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کریں، ایک تو اپنے لیے رکھیے، ایک تو سواری رکھیے کہ آپ
آپ کیسے آئیں گے؟ تو حکم آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس پاک زمین کے اندر، اس پاک زمین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں اس زمین پر سواری پر، گھوڑے پر سوار ہو کر کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی. لوگ آج چلتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا کہ غلط ہے نا، وہ ان کا عشق تھا، ان کا مقام تھا. آج بھی جو عشق والے ہیں وہ مدینہ المنورہ میں پیروں میں چپل نہیں پہنتے، ایسے ہی چلتے ہیں. تعظیم ہے جس کی جیسی، تو تعظیم سے آپ منع نہیں کر سکتے. یہ پوچھنا کہاں سے آیا، لکھا ہوا کہاں، یہ بتاؤ. امام مالک سے نہیں پوچھا محدثین کرام نے. اس وقت کے محدثین بول سکتے تھے کہ خود سرکار گھوڑا لے کر چلتے تھے، صحابہ گھوڑے پر چلتے تھے، اونٹ پر چلتے تھے، تم کیسے منع کر رہے؟ نہیں فرما. سب نے کہا کہ نہیں، خاموش کیا، یہ عشق کا مقام. ہر چیز کو تم یہ بولے دلیل دکھاؤ کیسا، تو بہت سی چیزیں جس کی دلیل آپ کو لفظ بلفظ نہیں ملے گی. ہم کو اس کو دیکھنا پڑتا، سمجھنے کے بعد پھر اس مسئلے کو اخذ کرنا پڑتا. یہ تو ایسے بہکانے والوں کے بہکاوے میں مت آئیے. تعظیم کرنا یہ قرآن کی تعلیم ہے. اسی لیے مزارات اولیاء کی، مقدس مقامات کا، پھر کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے؟ پتھر ہے نا. کیسی تعظیم کی؟ وہاں جا کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا. حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے نا. چومو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گی. نسبت ہے نا، انبیاء کرام سے نسبت ہے، ان کی تعظیم کا یہ حکم دیا جا رہا ہے. دیوانوں کی طرح صفا مروہ کے بیچ میں دوڑنا کیا ہے؟ انبیاء کرام کی نسبت ہے، حضرت حجرہ کی نسبت ہے، ایک نبی کی ماں کی جو دوڑ تھی اس کی نسبت ہے. اس کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا گیا. تو انبیاء کی بات، اس کو یہ عام جیسا سوچیں گے تو پھر کبھی وہ لذت آ ہی نہیں سکے گی. پھر یہ لال دوپٹہ پہن کے گھومتے رہیں گے، روکتے رہیں گے. پھر ان کو مندر نظر آتا ہے، پھر وہ مزار نظر نہیں آتا، بولتے مندر ہے وہ سب. ایسی بات ہے معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے تعظیم، اور تعظیم دکھانے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، پھول ڈال رہا ہے، چادر ڈال رہا ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کو سمجھیے کہ کب ڈالنا چاہیے کب نہیں، کیا ہے مسئلے. ایک چادر جب تک دوسری نہیں ڈالنا ہے، سب منع فرمائے. پر اگر کوئی تعظیم میں کر رہا ہے تو یہ سب یہاں سے ثابت ہے. آپ ایک دروازے کی تعظیم کا حکم اللہ عز و جل دے رہا ہے، تو ہم تو اس صاحب مزار کی تعظیم کے لیے اس مزار پاک پر پھول ڈال رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں. اور وہاں کے جو مجاورین ہیں، جو واقعی خدمت کرنے والے ہیں، آج کل جو دھندا بنا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ دھندا جو بنا ہوا ہے، یہ تو اللہ ان کو دیکھے گا کہ انہوں نے